بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام، واجب القدر، واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، عظیم مذہبی سکالر جناب خواجہ محمد معظم الحق معظمی زیب سجادہ آستانہ عالیہ معظم آباد شریف سرگودا، آپ کو شاعر مشرق و مغرب، قلندر لاہوری کے آبائی شہر میں اور اہالیان اقبال کے شہریوں کی طرف سے اور جامعہ مسجد چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے، نمازیوں کی جانب سے اور ان خوبصورت چہروں کی جانب سے آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ جناب محمد عثمان چودھری صاحب، محمد ارشد سیٹھی صاحب، حافظ محمد حسن شاہ صاحب، امام و خطیب جامع مسجد احاظہ اور ان کے تمام رفقا اور ان رفقا کے روح رواں جناب محمد افضل بٹ صاحب نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک ایسی شخصیت جو بہترین مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علمی، ادبی، فکری اور نظریاتی اپنی شخصیت بھی رکھتی ہو، پہچان بھی رکھتی ہو۔ حضرت ہم بار دیگر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس عظیم جامع مسجد چودھریاں کی، اور حافظ محمد رمضان جماعتی صاحب یہ خوبصورت شخصیات، یہ خوبصورت منظر پیش کرتے تھے۔ جن بزرگوں نے ان منظروں کو دیکھا ہوا ہے، جن نوجوانوں نے ان منظروں کو دیکھا ہوا ہے، وہ آج بھی روحانی مزہ محسوس کرتے ہیں، وہ آج بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور جو ساتھی سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو شروع کیا ہے، اس پروگرام کو بڑی محنت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا علم، اللہ تبارک و تعالی ان کی صحت، تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ کی گفتگو سننے کے لیے منتظر ہیں۔ جناب صاحبزادہ محمد معظم الحق معظمی دامت برکاتہم قدسیہ۔ لِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ بِعَدَدِ تَعَيُّنَاتِ ذَاتِكَ وَتَجَلِّيَاتِ صِفَاتِكَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَلِكَ۔ قال اللہ تعالی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین
صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس بابرکت اور باوقار مجلس میں جلوہ افروز جملہ واجب الاحترام علماء ذیشان، مشائخ اعظام اور ارباب محبت، خوشی ہوئی کہ اس نفسا نفسی کے دور میں اور افراتفری کے زمانے میں ذہن سازی کے حوالے سے درد بھی موجود ہے اور اس سے بڑھ کر متانت و سنجیدگی کی خوشبو بھی ہے۔ یہ لوگ غنیمت ہیں جو ہماری فکری رہنمائی کے لیے اپنے من میں درد محسوس کرتے ہیں، اور صرف درد محسوس کر کے ٹھنڈی آہیں بھر کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ میدان عمل میں نکل کر ایسا ماحول اور ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں جس سے یقیناً ایک خاص سرکل اور خاص ماحول میں عظمت الوہیت، رفعت رسالت اور اقدار طریقت کی خوشبو ضرور پھیلتی ہے۔ ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے اندر بے حساب اسباب اور وسائل موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، کروڑوں روپے لگا کر ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قوم اپنا سب کچھ نثار کرنے اور لٹانے کے لیے آمادہ ہے، لیکن انسان صرف جسم سے نہیں بنا، انسان کی ترکیب اللہ نے جسم اور روح دونوں سے کی ہے۔ جسم کی ضروریات زمینی نعمتوں سے پوری ہو جاتی ہیں، اور روح کی ضرورت، روح کی توانائی اور روح کا ارتقاء ہرگز مادی ضرورتوں سے پورا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جو خالق وجود بھی ہے اور خالق روح بھی ہے، اس سے بہتر ہماری ضرورتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اس نے ہماری روح کی ضرورت کو، روح کی غذا کو اور روح کی توانائی کو جس نعمت کے ساتھ جوڑا ہے وہ فقط اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کا وجود غنیمت ہے، وہ چودھری صاحبان کی فیملی ہو، وہ مسجد کی باوقار انتظامیہ ہو، وہ عزت مآب محمد افضال بٹ صاحب کی خوبصورت شخصیت ہو، اور ان سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس نفسا نفسی کے ماحول میں اور افراتفری کے عالم میں ایسے پلیٹ فارم کی زینت بنتے ہیں اور ایسی مجالس کی رونق بنتے ہیں،
وہ سب سے بڑھ کر قابل احترام اور قابل سلام ہیں۔ اگر آپ سننے کے لیے نہ آئیں، آپ سننے کی زحمت نہ کریں، تو گفتگو کرنے والا کسے سنائے؟ دیواروں سے باتیں کرے، چٹائیوں سے گفتگو کرے؟ میں ہمیشہ خود بھی احسان مند ہوتا ہوں اور اپنے ماحول میں اپنے ادارہ کے اساتذہ، اپنے سلسلہ کے علماء اور اپنے ادارہ کے طلباء کو یہی بات ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ دین کی خدمت کے لیے کسی بھی حوالے سے خود کو پیش کرتے ہیں، وہ حقیقتاً ہمارے محسن ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا ذوق شوق سلامت رکھے اور آپ اس خوبصورت ماحول میں مختلف ذی قدر شخصیات کی بامقصد اور بامعنی گفتگو سے اپنے دماغوں کو روشنی، اپنے دلوں کو محبت رسول اور اپنی روح کو معرفت الہی کا نور فراہم کرتے رہے۔ یہ شہر صرف حضرت علامہ اقبال کا نہیں، صدیوں پہلے بابا فرید کا جلایا ہوا چراغ شیخ امام علی الحق یہاں جلوہ گر ہوئے تھے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بزرگ، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، خیر آباد شہر میں ان کا مزار مبارک ہے۔ ان کی تصنیف مناقب المحبوبین فارسی زبان میں تھی، حال ہی میں 2 سال پہلے بیرا شریف سے اس کا ترجمہ ہوا اور توسا شریف کے بزرگان نے اسے چھاپنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے اندر حضرت شیخ امام علی الحق رحمہ اللہ کا یہی تعارف لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت شیخ بابا فرید الدین شکرگنج رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ارادت مندوں میں سے تھے جو مراد ہوا کرتے ہیں۔ میرا موضوع کچھ اور ہے، چونکہ درس قرآن عنوان ہے اور میں نے قرآن کی آیت ہی تلاوت کی ہے، اسی پہ کچھ وقت گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ باتیں بھی ہماری ضرورت ہیں۔ ان کا تعلق ہماری فکر کے ساتھ ہے، ہماری طریقت کے ساتھ ہے، ہماری روحانیت کے ساتھ ہے۔ مختلف سلسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہیں عام مریدین کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک خوبصورتی ہے۔ ہمیں پیر سیال نے کہا، مرید نہ کہا کرو، پیر بھائی کہا کرو۔ مرید کہنے میں تھوڑا سا اظہار ہوتا ہے کہ میں شیخ ہوں اور یہ میرے مرید ہیں، اس میں تھوڑا تعلی، تھوڑا سا فخر اور تھوڑا سا تکبر کا احساس پایا جاتا ہے، اور طریقت کی ابتدا بھی اور طریقت کی انتہا بھی مٹ جانا ہوا کرتا ہے۔ آج طریقت اس لیے بے ثمر ہے، آج طریقت اس لیے بارحمت نہیں رہی، آج طریقت اس لیے بے فیض ہو گئی ہے کہ ہر صاحب طریقت خود کو منوانے کے چکر میں مبتلا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طریقت مٹنے کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے۔ دوستان ذی وقار، تو وہ جو پیر بھائی ہوا کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا ایک مریض، ایک مرید، ایک مراد، جو صرف ضرورت کے لیے
شیخ کے قدموں میں آئے بغیر ضرورت کے کبھی نہ آئے وہ مریض ہوا کرتا ہے، اور جو کبھی کبھی آئے، کبھی عرس پہ آ جائے، کبھی کسی فنکشن پہ آ جائے، کبھی جمعے پہ آ جائے، کبھی فقط زیارت کا بہانہ لے کے آ جائے، اسے مرید کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اور جس کا شیخ انتظار کر رہا ہو وہ مراد ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سیالکوٹ کا ایک اور بہت بڑا تعارف ہے، اور وہ تفسیر بیضاوی کے شارح حضرت شیخ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ نے بیضاوی جو قرآن پاک کی مشہور تفسیر ہے اس پہ ایک حاشیہ لکھا ہے، اس حاشیے کو پڑھنے کے لیے بھی 20 سال کے علم کی ہوا کرتی ہے۔ اور شاید آپ دوستوں کے علم میں ہو کہ حضرت شیخ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد اتنا خوبصورت ایک جملہ بولا، شاعر مشرق و مغرب۔ آج تک تو یہی سنتے رہے، پڑھتے رہے، شاعر مشرق۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اقبال کو اس زمانے میں مشرق والے اتنا نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں جتنا مغرب والے جانتے اور مانتے ہیں۔ قرآن مجید سے سورہ یوسف کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مبارک لبوں سے دعائیہ جملہ نکلا، اس جملے میں اتنی عاجزی تھی، اس جملے میں محبت کی اتنی فراوانی تھی، اور اس جملے میں معرفت ربانی کا نور اتنا چمک رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے اس پوری دعا کو میرے قرآن کا عنوان بنا دیا۔ گزشتہ انبیاء اور رسولوں نے اپنے اپنے زمانے میں باتیں کی ہیں، گفتگو فرمائی ہے، ان کے ملفوظات انسانیت نے سنے ہیں، ان کے مبارک لبوں سے نکلے ہوئے مختلف کلمات سے اپنی روحانیت کو تسکین فراہم کی ہے اور روحانیت کو جلا اور ترقی بخشی ہے۔ لیکن چند کلمات ایسے ہیں، چند انبیاء اور رسولوں کو کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سامدیت میں قبولیت کا یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ الفاظ، وہ کلمات اور وہ دعائیں جنت میں بھی پڑھی جائیں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر جو آسمانی کتاب موجود رہے گی اور جس آسمانی کتاب کی تلاوت ہوتی رہے گی وہ صحیفہ ابراہیم نہیں ہے، وہ صحیفہ شعیب نہیں ہے، وہ صحیفہ آدم نہیں ہے، وہ تورات موسیٰ نہیں ہے، وہ زبور داؤد نہیں ہے، وہ انجیل موسیٰ نہیں ہے، وہ قرآن مصطفیٰ ہے۔ تو وہ جملے، وہ کلمات، وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں اور اتنی محبوب لگی اور اتنی بھاگئیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو اپنے قرآن میں جگہ عطا فرما دی۔ وقت کا میں ہمیشہ ہر جگہ بہت خیال رکھتا ہوں، یہاں بھی رکھنا ہے۔ ویسے میرا وقت 8:45 بجے فرمایا گیا تھا، لیکن ایک معاملات ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی آگے پیچھے ٹائم کا ہو جاتا ہے، میں پھر بھی اپنے وقت کا خیال رکھوں گا۔ مجھے صرف آپ کی مسکراہٹوں کی اور توجہ کی ضرورت ہے، وہ جتنا آپ توجہ عطا فرمائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ قرآن کا نفع اور قرآن کا فیض ہم سب کو نصیب ہوگا۔ یہ بہت اچھا ہے کہ درس قرآن اس پروگرام کا عنوان رکھا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف۔
جو باہر تشریف رکھتے ہیں وہ اندر تشریف لیں، کافی جگہ ہے، باہر جو برآمدے ہیں وہ اندر حال میں تشریف لیں، بہت محبت آپ کی۔ اس بزم محبت کے صدر حضرت قبلہ سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ جلوہ افروز ہوئے۔ میں اپنی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی اور بزم ریاض کی طرف سے بھی خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے کلمات یوسفی کو قرآن میں جگہ عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چل چلاؤ کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا زمانہ قریب آیا، وہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں التجائے نیاز مندانہ پیش کرتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں، اس میں سوز اتنا تھا، اس میں رانائی اتنی تھی، اور اس میں دل گدازی اتنی تھی، اور اس میں معرفت ربانی کی خوشبو اتنی زبردست تھی کہ رب ذوالجلال نے ان کلمات کو بعین ہی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب آخری وقت قریب ہے، کریم رب کی بارگاہ میں جناب یوسف علی نبینا علیہ السلام التجا کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، ربی۔ دعا کرنے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا ہوتا ہے، دعا کرنے سے پہلے اپنے رب کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنے رب کو مخاطب کرنے کے لیے 3 قسم کے کلمات قرآن و حدیث میں ہمیں دستیاب ہیں، عمومی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے یا اللہ، ایک ہے اللہم، اور ایک ہے ربی۔ یہ تینوں انداز دعا قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف یہ عرض کروں گا کہ ان تینوں الفاظ میں یا اللہ، اللہم اور ربی، ان تینوں کلمات میں جو سب سے محبوب تر لفظ ہے وہ اللہم ہے۔ ربی دوسرے درجے پہ ہے اور یا اللہ تیسرے درجے پہ ہے۔ آپ کو اگر دعا کرنے کا موقع ملتا ہے اور دعا کرنے میں کبھی بخل نہ کرنا، دعا کرنے میں کبھی اگنورنس کا مظاہرہ نہ کرنا، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے مانگا جائے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جس قدر ممکن ہو سکے اپنے رب سے رابطہ رکھو، اپنے رب کے دربار میں جھکنے کی عادت بناؤ، اور اس کی بارگاہ ناز میں اور بارگاہ بے نیاز میں دامن پھیلانے کی کوشش کرتے رہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ کوشش کرو کہ وہ دعائیں جو اللہم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں ان کو پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ اللہ نے ان میں قبولیت کی تاثیر باقی دعاؤں کی نسبت زیادہ رکھی ہے۔ اور اس پہ صرف میں نے ایک بات عرض کرنی ہے، بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن وقت کی گنجائش سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اللہم اس میں 2 لفظ ہیں، ایک اسم ذات ہے، میرے کریم رب کا ذاتی نام ہے، اور اس کے ساتھ میم لف کر دی گئی ہے، نتھی کر دی گئی ہے، جوڑ دی گئی ہے۔ اللہم، اللہ یہ اسم ذات ہے، اور اسم ذات سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اونچا لفظ نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے اس لفظ کی تشریح و تفسیر یقیناً سنی ہوگی اور تفاسیر میں پڑھی ہوگی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رب ذوالجلال کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہے، اس کا یہ نام بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ کاش لفظ اللہ کی عظمت مومن کے دل و دماغ میں نقش ہو جائے،
کاش لفظ اللہ کی محبت سے دل کی کلیاں مہک اٹھیں، کاش لفظ اللہ کی عظمت سے سینے کی دنیا روشن ہو جائے۔ جتنے بھی قدسی صفت صوفی موجود رہے ہیں اور موجود ہیں، ان کا سب سے مکمل، سب سے مستند اور سب سے مؤثر وظیفہ اللہ کا پاک نام ہے۔ میں نے وظائف نہیں بیان کرنے، میرا وہ یہاں منصب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اشارہ کر کے چلا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے نام میں رکھا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ ایک مجلس میں اللہ کے نام کی تعریف کر رہے تھے، اس کی اہمیت بیان کر رہے تھے، اس کی تعریف و توصیف کر رہے تھے، اس کے فضائل بیان کر رہے تھے، اس کی تاثیر اور اس کی افادیت پہ کھل کے گفتگو کر رہے تھے۔ مجلس کے اندر کوئی سائنسی دماغ کا شخص بیٹھا تھا، فلسفی کتابوں میں لکھا گیا، میں موجودہ زمانے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سائنسی دماغ شخص، فلسفی مزاج شخص مجلس میں بیٹھا تھا، سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ جب آپ نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا، خاموشی کی، اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا لفظوں میں کیا رکھا ہے۔ اس نے یہ جملہ بول دیا کیونکہ آپ تاکید کر رہے تھے، اللہ 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 اللہ، اس کا تکرار کرو، اس کو بے حساب کہو، جہر میں پڑھو، خفی میں پڑھو، وہ الگ موضوع ہے۔ مقصد یہ ہے تکرار سے جس کا تکرار کیا جائے وہ ازبر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو اصل میں وہ لفظ زبان پہ چلانا ہوتا ہے، بظاہر لفظ چلایا جا رہا ہوتا ہے، در حقیقت اس لفظ کا جو مسمى ہے، وہ لفظ جس ہستی پر دلالت کر رہا ہے، اس کی ذات مومن کی روح میں خوشبو کی طرح بس رہی ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا حضرات عزیز وقار، شیخ نے جب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی تو اس سائنسی دماغ سے رہا نہ گیا، کہنے لگا لفظ میں کیا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اب میں اس کا علاج اس کی بولی میں ہی کروں گا اور اس کے ہی لب و لہجے میں کروں گا، چونکہ فارسی زبان ہے، ایران میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، میں 2 مہینے پہلے زیارت کر کے آیا ہوں، سفر نامہ بھی لکھا ہے، شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا اے خر تو چہ میدانی، اے گدے تو کیا جانتا ہے۔ یہ لفظ بول دیا، اسے گدھا کہہ دیا، اے گدے تو کیا جانتا ہے۔ وہ علم و فضل کا کوہ ہمالیہ تھا، اس کا اپنا تعارف تھا، اس کا اپنا سرکل تھا، اس کا اپنا سٹیٹس تھا، اس کی اپنی شخصیت تھی، اور بڑے مجمع میں اس کی انسلٹ ہو گئی، اس کی توہین ہو گئی، اسے گدھا کہہ کے پکارا گیا، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر آنے کو تھی، یہ رگ پھول کر بڑے ہو گئے آپ، لیکن آگے کچھ کہنے کی ہمت اور جرت نہیں تھی۔ یہ فقیر کا اپنا مقام ہوتا ہے، بس جو کچھ تھا اس کو برداشت کر کے بیٹھا ہے، لیکن چونکہ چہرہ دل کا پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے، دل میں جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے چہرے پہ عیاں ہو جاتا ہے، تو وہ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئیں، رگ پھول گئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نے فرمایا جناب میں نے بھی تو لفظ ہی بولا ہے، علاج ہوا یا نہ ہوا، میں نے بھی تو لفظ ہی بولا ہے۔ اگر خر کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، باہر کو آ رہی ہیں، چہرہ لال ہو گیا ہے، رگ پھول گئے ہیں، تو جو خالق خر ہے اور جو خالق کائنات ہے اور جو خالق انبیاء ہے اور جو خالق رسول ہے اور جو خالق ماں ہے اور جو خالق محمد ہے، اس کے نام میں تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات عزیز وقار، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی دعاؤں کا موقع ملے تو عربی زبان کی وہ دعائیں جن کا آغاز اللہم کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے ان کو اپنایا جائے۔
ایک تو میں نے یہ کہا کہ اس میں ذات ہے، اور اس میں ذات میں جو تاثیر ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات بھی پلے باندھ لیجئے گا، اس کے ساتھ میم کا لہکا لگا دیا گیا، میم کو لفظ اٹیچ اور نتھی کر دیا گیا۔ ابن قیم کیا ہے کیا نہیں ہے، محققین نے اس کے بارے میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا، یہ ایک زیر بحث علمی مسئلہ ہے۔ صدیوں سے امت کے اندر متنازع شخصیت ہے، لیکن اس کی علمی جلالت کا انکار کوئی نہیں کرنے والا۔ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو میم کا دائرہ ہے نا، اللہ نے اس میم کے دائرے کے اندر اپنے سارے صفاتی نام سجا کے رکھے ہیں۔ اب جب آپ کہیں گے اللہم، تو آپ صرف اللہ نہیں کہہ رہے، آپ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ ستار بھی کہہ رہے ہیں، آپ قہار بھی کہہ رہے ہیں، آپ طہور بھی کہہ رہے ہیں، آپ رب المشرق بھی کہہ رہے ہیں، آپ رب المغرب بھی کہہ رہے ہیں، آپ صبور بھی کہہ رہے ہیں، آپ یا ذل جلال بھی کہہ رہے ہیں۔ گویا اللہم کا لفظ جب مومن اپنی زبان پر لاتا ہے تو ایک لمحے میں اللہ کے دربار میں اللہ کی ذات کا بھی حوالہ دیتا ہے اور اس کی صفات کا بھی واسطہ پیش کرتا ہے۔ آپ کا اور میرا گروپ مل گیا ہے، آپ توجہ، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہم میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، اللہم اور ربی، اور میں اس حوالے سے آپ کا خوبصورت ذہن قرآن کی ایک اور آیت کی طرف لے جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک مقام پہ تیسرے پارے کے اندر میرا مالک فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ حضرات عزیز وقار، اللہ بذات خود اپنے محبوب دعائیں قبول کرنے والا ہے، خود دعوت دعا دے رہا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مصطفیٰ کے دامن کو بھرنا چاہتا ہے۔ قل، بولیے، التجا کیجئے، دعا کیجئے، فریاد کیجئے، استغاثہ پیش کیجئے۔ اللہ اکبر، صرف یہ نہیں کہا دعا کیجئے، دعا کا لب و لہجہ بھی سکھلایا، دعا کا طریقہ بھی سکھلایا۔ اللہ اکبر، آپ اکثر یہ لوگ زبان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا سنی نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ کوئی سیانہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہتا ہے یار ہمیں دعا مانگنے کا اسلوب اور طریقہ نہیں آتا۔ یہ ہے نا بات، اور یہ حقیقی بات ہے۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ بذات خود بنفس نفیس اپنے محبوب کو دعوت دعا دے رہا ہے، اور دعوت دعا دینے کے بعد اسلوب دعا بھی سکھلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، مانگنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس مقام پر رب قدوس نے یا اللہ کا لفظ نہیں بولا، اس مقام پر رب قدوس نے ربی کا لفظ نہیں بولا۔ قل اللہم، اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اے محبوب میری بارگاہ میں عرض کیجئے اللہم، میں تیری ذات کا بھی تجھے واسطہ دیتا ہوں، میں تیری صفات کا بھی تجھے وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ مالک الملک تؤتی الملک، بس میں نے اس پہ ایک بات کرنی ہے، آپ کے ذوق کو چھیڑنا ہے۔ تؤتی الملک، قل اللہم مالک الملک، اب طریقہ سکھلایا جا رہا ہے اللہم، اور طریقے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم سے کہا جا رہا ہے پہلے اللہ کی ہستی کا اعتراف کرو، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو،
جب کسی سے کچھ مانگنا ہو جھکنا پڑتا ہے، اس کی عظمتوں کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ رب قد آتیتنی، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں میں مزید تفصیل سے عرض کرتا ہوں، قل، اے محبوب میں خود کہہ رہا ہوں مانگو، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتلا رہا ہوں، اللہم، اور اللہم کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں میری عظمت کا اعلان کرو اور میری عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرو، میرے اختیار و اقتدار کا اعلان کرو کہ مالک الملک، ساری کائنات کا مالک تو ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات کا مالک تو ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ درس نظامی پڑھنے والے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، درس نظامی کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور درس نظامی سے مس رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ درس نظامی کی مشہور زمانہ کتاب، شہرہ آفاق کتاب، دیوبندی اہل سنت تمام مدارس میں رائج اور موجود کتاب، اصول فقہ کی کتاب نور الانوار کے اندر علماء کا یہ اصول درج ہے کہ توجہ چاہوں گا کہ کسی جملے میں ایک لفظ آ جائے جس پر الف لام لگا ہو، اسی جملے میں وہی لفظ سیم ٹو سیم وہی لفظ اسی جملے میں دوبارہ آ جائے، اس پر بھی الف لام لگا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے پہلی جگہ الف لام والے لفظ کا جو معنی ہوگا دوسرے اسی جملے میں اس لفظ کا معنی وہی ہوگا، کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا۔ قل، اے جانے جاں میری بارگاہ میں دعا کرو، اللہم، لہجہ یہ ہے اللہم، اور آگے کہنا یہ ہے مالک الملک، ساری خدائی کا مالک تو ہے، تو تل ملک من تشاء، جس خدائی کا تو مالک ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ خیر اس طرف نہیں جانا، میں اپنے موضوع سے جڑا رہنا چاہتا ہوں۔ رب قد آتیتنی من الملک، حضرت یوسف کے جملے نکلے تھے، اللہ نے ان کو پسند فرمایا اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کا حصہ اس لیے بنایا، ایک تو یہ کہ پسند ہیں، محبوب ہیں، محبوب کی بولی جو ہے، محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کا لب و لہجہ بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کی بولی بھی محبوب ہوتی ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، علامہ صاحب نے اقبال کے عشق کی بات کی تھی، وہ تھوڑا میں درمیان میں ایک ذائقہ رکھنا چاہتا ہوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یوسف کے زبان سے جو جملے نکلے تھے، ایک تو اللہ کو بھا گئے، پسند آ گئے، محبوب لگے، اس لیے چاہا کہ جب تک قرآن ہے یہ کلمات جاری رہیں اور میں سنتا رہوں۔ اللہ بھی حظ محسوس کرتا ہے، اللہ بھی کیف محسوس کرتا ہے، اللہ 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 یہ شان رکھتا ہے، وہ کیف اور حظ محسوس کرتا ہے۔ آپ نے علماء ربانیین سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے رسول نے بلا کر فرمایا تھا، آؤ اللہ کو قرآن سناؤ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ابی مجھے قرآن سنائے، اللہ فرما رہا ہے کہ ابی مجھے قرآن سنائے۔ شاہ صاحب قبلہ افضال بٹ صاحب کو بلائیں اور کہیں کہ فلاں آستانہ سے جو آپ کا مرشد خانہ ہے وہاں سے پیغام آیا ہے، فون آیا ہے کہ افضال بٹ صاحب اپنے بزرگوں کو، اپنے مرشد کو، اپنے شیخ کو، جناب بیرا شریف بیت، حضور ضیاء الامت کو وہ قرآن سنائیں، تو ایک بار یہ ٹھٹھر جائیں گے، حیران ہوں گے، اور حیران ہو کے پوچھیں گے شاہ صاحب قبلہ میرا نام لے کے حضور ضیاء الامت نے فرمایا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب بھی اسی کیفیت کے ساتھ متکیف تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ سونے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب حضور کے وسیلے اور حضور کی وساطت سے سورہ بینہ لم یکن الذین اپنے رب کو سنانے لگے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ رب بھی حظ رکھتا ہے، رب بھی کیف رکھتا ہے،
उस हज और कैफ में कितनी हदीसें हैं जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्मत तक पहुंची हैं। और आज भी मुहद्दिस जब उन हदीसों को पढ़ाता है जानबूझ के एक बार मुस्कराता है। शागिर्द पूछते हैं हुजूर उस्ताद मोहतरम मुस्कराने की वजह क्या है? वो कहते हैं ज़ियाउल उम्मत ने जब हदीस पढ़ाई थी वो भी मुस्कराए थे, और ज़ियाउल उम्मत ने जब सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी से ये हदीस पढ़ी थी वो भी मुस्कराए थे, और सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी ने हजरत कछोछवी से जब ये हदीस पढ़ी थी वो भी मुस्कराए थे। कछोछवी ने हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से जब ये हदीस पढ़ी थी वो भी मुस्कराए थे, और उन्होंने शाह वलीउल्लाह से जब ये हदीस पढ़ी थी वो भी मुस्कराए थे। चलते चलते ये शजरा मोहब्बत ज़ाते मुस्तफ़ा तक पहुँचता है। और जब हुजूर से पूछते हैं आप क्यों मुस्करा रहे हैं, आका फरमाते हैं रब जो मुस्करा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो रब्बी हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम की वो मुबारक लफ्ज़ अल्लाह को इतने पसंद आए कि कुरान का हिस्सा बना दिया। तौरात का भी बना सकता था क्योंकि मूसा बाद में आए, ज़बूर का भी बना सकता था, हज़रत दाऊद बाद में आए, इंजील का भी बना सकता था, लेकिन इंजील का हिस्सा ना बनाया, तौरात का ना बनाया, ज़बूर का ना बनाया, चूँकि रब का प्लान था कि ये सारी किताबें मनसूख हो जाएंगी। अगर मौजूद रहेगी जन्नत के अंदर भी मौजूद रहेगी तो मुस्तफ़ा की किताब रहेगी। जब सियालकोट वाले पढ़ेंगे मैं मुस्कराऊंगा, जब जन्नत वाले पढ़ेंगे मैं मुस्कराऊंगा। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा समझने वाली बात है कि अल्लाह को जब ये जुमले भा गए और अल्लाह को ये जुमले जब पसंद आ गए तो अल्लाह ने कुरान का हिस्सा इसलिए बनाए कि जब मुस्तफ़ा के उम्मती, ये मुस्तफ़ा के मुतवाले, ये मुस्तफ़ा के दीवाने कुरान की तिलावत करेंगे और जनाब यूसुफ के लबों से निकले हुए इन कलिमात मोहब्बत को पढ़ेंगे तो वो भी अपनी जिंदगी के लिए मशाले राह बनाएंगे। सिर्फ लच्छेदार तकरीरें सुन के, सिर्फ सुरदार वाद सुन के, सिर्फ बेलों की बुछाड़ें कर करके और मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे कर करके मजहबी तबके ने मजहब को इतना रुसवा कर दिया है। अल अमान वल हफीज, मैं फिर खुश होके कह रहा हूं कि ये प्लेटफार्म आपके लिए मुबारक है। इल्मी बात, फिक्री बात, तहकीकी बात, ज़हन साजी करने वाली बात के लिए ये माहौल आपको फराहम किया गया है। तो मशाले राह बनाओ। अल्लाह ने इसलिए कुरान में जनाब यूसुफ की दुआ को जगह दी कि तुम भी इन अल्फाज को पढ़ा करो, इस लबो लहजे से मुझसे मांगा करो जिस तरह मैं उनसे राजी हो गया था। मुस्तफ़ा करीम की अंबरी जुल्फों के सदक़े तुम्हें भी रजा का सर्टिफिकेट अता कर दूंगा। अब आप याद करेंगे या नहीं करेंगे? चंद दिनों में याद हो जाएगी। कुरानी दुआओं को पहले याद करो, उसके बाद मसनून दुआओं की तरफ तवज्जो करो। हजरत यूसुफ के कलिमात पे मैं बात करने लगा हूँ और समेटने लगा हूँ। फरमाया रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चल चलाओ का वक़्त है, आखिरी ज़माना है, अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा वक्त करीब है, मैं दुनिया से छोड़ जाऊँगा। अंदाज़ा मैंने एहतियातन बोला है, अंदाजा मैंने एहतियातन बोला है, वरना अल्लाह जिन्हें अपना कुर्ब खास आता फरमा देता है उनको जो गुजरा है वो भी समझा देता है, जो आने वाला है वो भी दिखा देता है। ये तो उम्मत मुहम्मदिया में कितनी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। खैर उस तरफ बात लंबी हो जाएगी। हजरत यूसुफ को अंदाज़ा हुआ कि मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ तो अपने करीम रब की बारगाह में फरियाद करते हुए सुनाई दिए, रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार। इसमें भी बड़ी मिठास है, रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार। रब्बी, रब्बी बा के नीचे जो जेर है ना, ये पता दे रही है कि यहाँ ये मौजूद थी, ये मौजूद थी। जबान पर आसानी के लिए अल्लाह ने ये कोल छुपा दिया है, महजूफ कर दिया है। तो रब्बी ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब,
اے میرے رب، اللہ اکبر، یہ امت محمدیہ کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اور وسیلہ سے یہ عظمت دی گئی اور یہ اجازت دی گئی کہ امت کہہ لے اے میرے رب، ورنہ رب کی عظمتیں کہاں اور میں کہاں؟ اسی لیے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اپنی عظمت کو جانو امتیو، اپنے مقام کو سمجھو امتیو۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے اتنا قرب عطا کر دیا ہے اور اتنی محرمی عطا کر دی ہے کہ وہ اللہ ہو کے اجازت دے رہا ہے، کہو میرا رب۔ اللہ رب، حضرت یوسف کہتے اے میرے رب، اب دعا مانگنی ہے، رب سے کچھ فریاد کرنی ہے، رب سے کچھ سوال کرنا ہے، تو حضرت یوسف ٹھکا ٹھک سوال نہیں کر دیتے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اتنا قرض ہے وہ اتر جائے، مکان چاہیے، ٹھکا ٹھک سوال نہیں کرتے، بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے اسلوب ادب کے ساتھ کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی نہیں؟ حکمران تھے نا، بادشاہ وقت تھے نا، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت دی، مجھے ملک دیا، مجھے تخت و تاج کا وارث بنایا، مجھے اقتدار و اختیار اپنی زمین پر عطا فرمایا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے اپنا ملک دیا، اپنی حکومت دی، تخت و تاج عطا فرمایا، اور آگے فرمایا وعلمتنی من تعویل الاحادیث، مجھے جاہل حکمران نہیں بنایا، میرے سینے کو علم سے اور علم باطن سے منور اور روشن بھی کیا۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حضرات عزیز وقار، بہت توجہ چاہوں گا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جو علم لدنی تھا وہ تو تھا، جو علم نبوت تھا وہ تو تھا، جو علم رسالت تھا وہ تو تھا، جو اللہ کی بارگاہ سے مختلف حوالوں سے انوار و تجلیات کی رنگ جم برستی تھی وہ تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا البیلا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف جس انداز سے خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے کوئی نہیں دے سکا، تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، میرے مالک تو نے میرے ظاہر کو بھی مکمل کیا، میرے باطن کو بھی مکمل کیا۔ یہی ہے نا کہ تو نے مجھے حکومت سے سرفراز کیا، تخت و تاج کا مالک بنایا، میرے ظاہر کو ہر قسم کی عزت و تکریم عطا فرمائی، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور میرے من کو، میرے سینے کو بھی نور علم سے روشن فرمایا۔ بس آگے جانے سے پہلے میں ایک سندیسہ اور ایک پیغام ضرور چھوڑ کے جاؤں گا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرات ذی وقار، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا آخری وقت ہے، مہینوں کی بات ہے یا دنوں کی بات ہے، سالوں کی نہیں، مہینوں یا دنوں کی بات ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اے میرے مالک رب تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، اے میرے رب تو نے مجھے نور باطن عطا فرمایا۔ یہ انداز امت محمدیہ کے محبین کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم زندگی کی راہ پر چلتے ہوئے جتنے اونچے مرتبے پہ چلے جاؤ، جتنی سرفرازیاں حاصل کر لو، جتنی بلند پروازی تمہارا مقدر ہو جائے، کائنات کے اندر تمہیں اللہ نے بہت زیادہ عزت و توقیر، وقار و سطوت اور سلطنت عطا فرما دی ہے، آخری لمحے تک رب کی دین کو یاد رکھنا۔ جو ان کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اگنور کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ یہ رد عمل ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یہ قرآن نے خود رد عمل بیان کیا ہے، اللہ کو نہ بھلاؤ، فرمایا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں پھر اللہ ان کو بھلا دیتا ہے۔
اور اس کا دوسرا مفہوم بھی قرآن نے کھول کے بیان کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرتے رہو اپنی طبی عمر گزار کے، تم تو دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ آج بھی سید نذیر حسین شاہ صاحب کی عظمتوں کو سلام کیا جاتا ہے، ان کا تصور آتے ہی دل خوشی سے کھل جایا کرتے ہیں، زبان پر محبت کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی طبی عمر میں اپنے رب کو یاد کیا، اب قیامت تک رب ان کے ذکر میں مگن اور مصروف ہو گیا۔ تو رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے اگر مجھے کرسی دی ہے، اللہ نے اگر مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے حسن اخلاق دیے ہیں، اللہ نے مجھے معاشرے میں کسی اور حوالے سے کوئی عزت، کوئی تکریم، کوئی مرتبہ اور کوئی شان عطا فرمایا ہے، سنت یوسفی یہ ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحے اس عطائے ربانی کو یاد بھی رکھ اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لاتا رہے۔ اور یہ طے ہے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جب شکر گزار بن جاؤ گے تو اللہ اس نعمت کو نسلوں تک تمہارے نصیبے میں لکھ دے گا۔ لہٰذا اس درس قرآن سے آج یہ سبق لے کے اٹھنا ہے کہ اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے، اس پہ شکر بھی ادا کرنا ہے۔ آگے کہتے ہیں فاطر السماوات والارض، ابھی دعا نہیں مانگ رہے، ابھی انداز دعا اپنائے ہوئے ہیں، اسلوب دعا اپنائے ہوئے ہیں، ٹھکا ٹھک اپنا سوال نہیں کر رہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی، تو نے میرے باطن کو پر نور اور روشن کیا۔ فاطر السماوات والارض، چونکہ مانگنا اپنے لیے کچھ تھا نا تو پہلے کہا فاطر السماوات والارض، اے میرے مالک، اے میرے سونے رب، اے میرے خلاق کائنات، تو آسمانوں کو بھی پالنے والا ہے، تو زمینوں کو بھی پالنے والا ہے، مطلب یہ میرے 6-7 فٹ کے وجود کو کیوں نہیں پال سکتا؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا، جس کی خالقیت اور جس کی ربوبیت اور جس کی پرورش کی وسعت اتنی ہے وہ ایک انسان کو نہیں پال سکتا، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے رب سے روٹھے ہوئے ہیں، رب تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو یہی یہ حضرت یوسف کے جملے مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ فاطر السماوات والارض، جب تو آسمانوں کو پالنے والا اور پالنے والا، پیدا کرنے والا، زمینوں کو پالنے اور پیدا کرنے والا، میرے وجود کی تیرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میں اپنا دامن تیری بارگاہ میں پھیلا کے کھڑا ہوں، جس طرح آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد تو نے یاد رکھا ہے، فراموش نہیں کیا، ان کو پالا ہے، مجھے بھی یاد رکھ اور میرے دامن کو بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اگلا جملہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ابھی سوال نہیں کر رہے، ابھی اپنے رب کو منا رہے، ابھی اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی کی سوغات پیش کر رہے ہیں۔ میرے جملے کو یاد رکھ کے جانا، باقی سب بھول بھی جائیں، اس کو نہ بھلانا۔ صوفی ازم کے لوگ کہتے ہیں، صوفیاء برحق کہتے ہیں کہ رب کے خزانے میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے، ایک چیز رب کے خزانے میں نہیں ہے، انسان حیرت سے تکنے لگتا ہے، بعضوں کا منہ کھل جاتا ہے کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ صوفی کہتے ہیں عاجزی، کیا؟ ہاں، عاجزی اس نے انسان کا مقدر بنایا، اپنے لیے ہمیشہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہٰذا جب اس کے خزانے میں بندہ مومن عاجزی کی سوغات پیش کرتا ہے، عاجزی کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کریم رب کی رحمتیں آتی ہیں اور سائے کی طرح آتی ہیں، بادل کی طرح آتی ہیں، جلوہ فگن ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت یوسف عاجزی پیش کر رہے ہیں، بندگی پیش کر رہے ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پروردگار، تو نے دنیا میں ہر مقام پر میری نصرت فرمائی، میری اعانت فرمائی،
میری مدد فرمائی، کہیں تجھے نہیں بھولا۔ حضرت یوسف کہاں سے اٹھے تھے؟ یاد آ گیا کہاں سے اٹھے تھے؟ وہ کنویں سے اٹھے تھے، اندھے کنویں پہ پھینک دیا گیا تھا، اللہ سے نے وہاں سے اٹھایا، مصر کے بازار میں پہنچایا، وہاں سے پھر مصر کے محلات میں پہنچایا، پھر محلات کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے مصر کے تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پروردگار تو میرا مددگار ہے نا، دنیا میں کہیں بھی تو نے مجھے نظر انداز نہیں کیا، دنیا میں کہیں بھی تو نے مجھے اگنور نہیں کیا اور فراموش نہیں کیا، کہیں بھی تو نے مجھے نہیں بلایا، اور آخرت کے معاملات میں بھی میرے کریم آقا تو نے مجھے بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، اس پہ پوری ایک گفتگو بنتی ہے، لیکن میں ایک اشارہ دے کے جا رہا ہوں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پروردگار تو دنیا میں بھی میرا مددگار رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں آخرت میں بھی تو میرا مددگار رہا ہے اور مددگار ہے۔ اس جملے کا مطلب صوفی ازم میں اور طریقت کی بولی میں یہ ہے کہ حضرت یوسف در حقیقت اللہ کے دربار میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک تو نے آخرت میں مجھے نوازنے کی جو بشارتیں دے رکھی ہیں وہ مجھے یاد ہے۔ اسے نور نسبت کہتے ہیں۔ جن سالکین کو، جن راہ طریقت کے درویشوں کو اللہ نسبت کا نور عطا کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور اطمینان کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور اطمینان کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا مددگار ہے دنیا میں اور تو میرا مددگار ہے آخرت میں۔ مالک میں تجھ سے مانگنا کیا چاہتا ہوں، اب میں بولتا ہوں، اب میں التجا کرتا ہوں، توفنی مسلمہ، چونکہ میرا وقت قریب آ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میری زبان پر تیری محبت کے نغمے جاری ہو جائے، میں تیری عظمتوں کو مانتا ہوا جاؤں، میں تیری معرفت کے نور سے اپنے دل کو روشن کرتے ہوئے جاؤں، میں زبان سے تیری رفعتوں کا اقرار کرتے ہوئے جاؤں۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور اگلے جملے میں کہتے ہیں یا اللہ یہ جو میں نے واسطے دیے ہیں، یہ جو میں نے عاجزی پیش کی ہے، یہ جو میں نے بندگی کی انتہا پہ جا کے تجھے راضی کرنے کے لیے اور منانے کے لیے 100 جتن کیے ہیں، میری دوسری التجا یہ ہے الحقنی بالصالحین، کہ تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مجھے اپنے دوستوں کی جماعت میں شامل فرما دے۔ جنت کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے، کتنی پرسکون ہے، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کے چشمے، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں کا ایک ایک سانس۔ اللہ اکبر، طارق جمیل نہیں بنتا کہ جنت کے بارے میں بہت ساری لمبی بات کروں، میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس دنیا سے جاننے کے بعد میری آرزو ایک ہی ہے کہ جہاں قافلہ عشق و مستی موجود ہو مجھے ان میں شامل کر دینا۔ فکر ہے زاہد کو حور و کوثر و تسنیم کی، فکر ہے زاہد کو حور و کوثر و تسنیم کی، ہم جنت سمجھتے ہیں تیرے دیدار کو، ہم جنت سمجھتے ہیں تیرے دیدار کو۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اندر پیر نہیں رکھیں گے، فرشتے التجا کریں گے جلدی تشریف لائیے، ویلکم والے فرشتے انتظار کر رہے ہیں، آپ کی ویٹ کیا جا رہا ہے، آپ کہیں گے میں اندر نہیں جاؤں گا۔ کافی دیر کے بعد، تکرار کے بعد فرشتے پوچھیں گے ہم پوچھ سکتے ہیں اندر کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ وہ کہیں گے کہ فکر ہے زاہد کو حور و کوثر و تسنیم کی، ہم جنت سمجھتے ہیں تیرے دیدار کو۔ تو حوروں کے پاس لے جانا چاہتا ہے، کوثر و تسنیم کے چشموں کے پانی پلانا چاہتا ہے، اور جنت کی نعمتوں سے مجھے لطف اندوز کرنے کے لیے اندر لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی کو ریاستوں کا جو منبع بنایا تھا اس کے پیچھے ایک ہی غرض تھی کہ تیرا دیدار ہو جائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی کو جنتی فرشتے کہیں گے حضور آپ کی بات بھی درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ دیدار باہر نہیں ہوگا، اندر ہوگا۔
آپ نیت کا کانٹا بدل لیں، حوروں کے لیے نہیں جا رہے، غلمان کے لیے نہیں جا رہے، تسنیم و کوثر کے چشموں کے لیے نہیں جا رہے، دیدار کے لیے جا رہے ہیں، اور ان معروف کرخی کو سونے کی زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی بہاروں میں لے جایا جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرے مالک میری آرزو ایک ہی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو تیرا نغمہ آلافتہ ہوا جاؤں، اور جب اس دنیا سے کوچ ہو جائے، جس جہاں میں تو نے مجھے رکھنا ہے وہاں تیرے محب موجود ہوں، تیرے دیوانے موجود ہوں، قافلہ عشق و مستی کے سرخیل موجود ہوں، تاکہ میں ان کی بارگاہ محبت میں بیٹھ کر تیرا دیدار بھی کروں، تیرے ساتھ کلام بھی کروں۔ رب ذوالعزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی جملہ، ایون کہ کوئی بھی لب و لہجہ ایسا کسی حوالے سے میری زبان سے نکل گیا ہو جس کا کسی طبیعت پر بوجھ بنا ہو، میں اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں۔ اللہ کریم میری لغزشات کو معاف فرمائے اور آپ کی محبتوں کے صدقے میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔